اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتا ہے جی کہ میں ریاض میں رہتی ہوں، میرے شوہر کو کمپنی سے چھٹی نہیں ملتی، تو کیا ہم 3 یا 4 عورتیں مل میں ریاض سے عمرے کے لیے آ سکتے ہیں؟ بغیر محرم کے نہیں آ سکتی۔ احرام کی حالت میں بال کاٹنے سے پہلے اگر کوئی عورت غلطی سے صابن سے ہاتھ دھو لے یا خوشبو لگا لے تو اس کے لیے دم تو نہیں ہے، لیکن 10-15 ریال 20 ریال خیرات کرے۔ محمد اقبال لکھتے ہیں کہ دریا خاں پاکستان تبلیغ میں جانے سے ایک نماز کا 49 کروڑ اور خانہ کعبہ میں 1 لاکھ، کوئی بات نہیں۔ خانہ کعبہ میں بھی 1 لاکھ، کیسے کہا ہے آپ کو 1 لاکھ؟ خانہ کعبہ کی نماز جو ہے وہ بھی 27 لاکھ کے برابر ہے، اور جتنے قدم چل کے آؤ گے ہر قدم پہ وہی حرم کی نیکی ملے گی، تو کتنا ہو جائے گی؟ آپ کو صرف بس تبلیغی جماعت پہ اعتراض کرنے کا شوق ہے کہ کسی طرح ہم اعتراض کرتے رہیں۔ اللہ کے بندے یاد رکھو، اللہ والوں کی توہین کرنا، ان پر اعتراض کرنا، یہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ آدمی کا اپنا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ بلا تصدیق کسی کو کافر کہنا، اگر کہے اور وہ نہ ہو تو اسی کہنے والے پر لوٹے گا۔ کہتے ہیں کہ کوئی لوگ آتے ہیں، کوئی چیز گھر میں آ کے دے جاتے ہیں، میں مانگتا بالکل نہیں ہوں، پھر ٹھیک ہے لے لیا کرو۔ داڑھی کی شرعی مقدار جو ہے وہ 1 مشت کے برابر ہے، اور کلر کالا نہ کرے، باقی جو مرضی آئی کرے۔ کہتے جی کہ آپ کس بزرگ سے بیعت ہیں؟ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، میں تو خیر بیعت کرتا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کی میں بیعت تھا وہ بھی فوت ہو گئے، کسے ختم ہو گیا ہے۔ کسی غیر محرم لڑکی کی دی ہوئی چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ اسے کیوں دیا آپ کو؟ آخر ایک غیر لڑکی، غیر محرم لڑکی وہ ہدیہ دے، اس کا معنی ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی نہ کوئی فتنہ تو ہے نا۔ احتیاط کریں۔ میں نے طواف کیا، سائی کی، واش روم سے شیمپو سے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد حل کروایا، 5-10 ریال خیرات کر دو، کیونکہ شیمپو میں بھی تو خوشبو ہوتی ہے نا۔ روضہ رسول پر جو سماعت کے قائل ہیں، بہرحال ان کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، جو قائل نہیں ہیں ان کے پیچھے بھی جائز ہے کہ کفر کے فتوے نہ لگاؤ لوگوں پر۔ ایک اختلافی مسئلہ ہے، ایک مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، کتنے مسائل ہیں جن میں بی بی عائشہ سب سے اختلاف کرتی ہے، اس کے تفردات ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یاد رکھو ایک نفل نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ہے، ٹھیک، ورنہ جہاں جگہ ملے پڑھ لو۔ میرا کام جو ہے وہ پلاسٹک کے ہم دانے بناتے ہیں، اگر ادھار مال بیچوں تو اس پر میں کچھ نفع بڑھا لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ میں عرفان بیگ، لکھنؤ انڈیا سے، میرے 4 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ میں بیٹی کو عالمہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ اس کو عالمہ بنائے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تو وہ بھی نہ، ڈاکٹری بھی تو علم ہے نا، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم 2 قسم کے ہوتے ہیں، دین کا بھی علم، بدن کا بھی علم۔ میرا اپنے والد سے ہر بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہوں کہ خدمت کروں لیکن ناکام ہوتا ہوں، بہت غصہ کرتے ہیں، وہ غصہ کرتے رہیں، تم برداشت کرو۔ واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تم اپنے کندھے ان کے آگے جھکا کے رکھو۔ کچھ سال پہلے میں نے کعبے کے غلاف کے دھاگے لے کر گئی تھی، مجھے ندامت ہے، توبہ بھی کرتی، اب اسی دھاگے کو کعبے کے غلاف میں ڈال دیں۔ میں نے احرام باندھا ہے عمرے کے لیے، کسی دوسرے بندے نے مجھے عطر لگا دیا، اگر تم نے دھو ڈالا ہے تو کوئی دم نہیں۔
رضائی بھانجی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ غار سور پہ جا کے غار کو چومتے ہیں، مٹی اٹھا کر لے جاتے ہیں، بالکل نہ جی، چومنا بھی نہ جائز ہے، وہاں سے مٹی اٹھا کے لے جانا بھی جائز ہے۔ 2 سال کے بچے کو جلدی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں انگلینڈ سے ہوں، عمر اقبال، میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے، اللہ سب کو صالح بنائے، اچھا بنائے۔ محمد امجد، حاجی محمود احمد، محمد مزمل، محمد شاکر، محمد آصف، انڈیا، کوٹ داور، پتہ نہیں کہتے پتھر کھانا۔ اگر احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کو غلطی سے بوسہ دے دیا تو دم نہیں پڑتا۔ عمرے کے دوران بھی ایسے بوسہ نہیں دینا چاہیے، لیکن دم نہیں پڑتا۔ میرا نام محمد ساجد ہے، کرناٹک سے۔ ہمارے گاؤں تبلیغی مرکز ہے، اس کے سامنے غیر مسلم کی ایک جگہ ہے، دعا کریں کہ وہ جگہ ہمیں مسجد کے لیے دے دیں۔ بہرحال رضامندی سے لینا، زبردستی سے لے کر مسجد بناؤ یا مرکز بناؤ، وہ جائز نہیں ہے۔ میرے ماموں کے پتہ نہیں کون ہے، تکلیف ہے، اللہ دور کرے۔ یہ میں نے پہلے تعزیت کر دی ہے بھائی ندیم یوسف فیصل آباد والوں کی، اللہ ان کو صبر دے۔ میرا بھتیجا محمد علی، اس کا نام ہے، تکلیف ہے، اللہ شفا دے۔ میرا نام غلام سرور ہے، میرا ایک اللہ والی مسجد سکر میں 2 بیٹے دارالعلوم سکر میں پڑھتے ہیں، اللہ سب کو کامیاب کرے۔ 2 بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، اللہ سب کو حافظ بنائے۔ اللہ پاک میرے بچوں کو نیک صالح بنائے، اللہ سب مسلمانوں کے بچوں کو صالح بنائے۔ میری ماں کے حق میں بھی دعا کریں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام دلبر خان ہے، میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، اللہ سب کو دیندار بنائے۔ میرے بھائی خواجہ عامر، اس کا گیس کے انٹرویو ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ میری اور میری بہن کی شادی کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے اور کاروبار میں برکت دے۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، میں جھنگ صدر سے ہوں، دوسری شادی کے لیے دعا کریں، اللہ آسان کرے۔ میرے بھائی بلال کے بچے ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے، اللہ ان کو شفا دے اور صحت دے۔ کہتے ہیں جی کہ میرا نام دلشاد ہے، ہمارے خاندان میں ایک لا علاج بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا محمد احمد اور حبیبہ کی طبیعت خراب رہتی، پر اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے ابو کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا دے اور بچوں کے رشتے خیر سے اچھی جگہ کرائے۔ میرا نام حسین رضا ہے، میں پاکستان سے ہوں، میری بہن کی اولاد نہیں ہے، اللہ اس کو صاحب اولاد بنائے۔ میری شادی نہیں ہو رہی، اللہ آسان فرمائے۔ میں حاجی ظفر ہانگ کانگ سے آیا ہوں، میرا بھتیجا اور بھانجا بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام محمد دانش، دعا کریں اللہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ عمرے کے لیے قبول فرمائیں۔ میں پاکستان سے ہوں، میرے بھائی کے لیے دعا کریں اللہ میرے بھائی باسط کو اولاد عطا کرے، آمین۔ میرا نام پتہ نہیں سبیرہ اسد ہے کیا ہے، مجھے تو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، اللہ کرے بیٹا بھی عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سید حبیب، میرا بیٹا 12ویں کلاس میں ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میں کینیڈا سے آپ سے دعا لینے آیا ہوں، اللہ آپ کی بیٹی کے لیے کوئی اچھے اور صالح رشتے عطا فرمائے۔ قاری بلال صفدر کے 2 بیٹے محمد معارف، محمد صائم، اللہ ان کو قاری عالم بعمل بنائے، آمین۔ میرا ایک بھانجا ہے عبد الوہاب ابن قاری عبد الخالق،
اس کے لیے دعا کریں، وہ ضدی ہے، لڑائیاں کرتا ہے، اللہ اس کو صالح بنائے اور والدین کا فرمانبردار بنائے۔ مولانا اعظم طارق شہید اور مولانا مسعود الرحمان شہید کے لیے اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ تو بلند ہو گئے کہ شہادت پا گئے، اللہ باقی سب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ میری ایک بہن ہے، اس کے سر میں درد ہوتا ہے، زمزم بھی اللہ شفا دے گا۔ میرے بیٹے کا نام زرار ہے، ٹھیک ہے، اس کی شادی کر دی ہے، بیمار ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سر پہ صابن لگایا، اگر خوشبو والا تھا تو پھر تو دم ہے، خوشبو والا نہیں تھا تو پھر 1-2-4 ہزار صدقہ کر دو۔ بہرحال آپ نے ایک دفعہ احرام باندھا، فلائٹ جو تھی وہ لیٹ ہو گئی تو آپ نے احرام کھول دیا، تو اگر نیت کر لی تھی 2 رکعت پڑھ لی تھی احرام، تو آپ کو نہیں کھولنا چاہیے تھا، آپ دوسرے دن آئے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک دم دینی پڑے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم نور وجوہنا بنور الایمان، نور قلوبنا بنور العرفان، اللہم ارزقنا علوم الاحادیث والقرآن، اللہم نور ابصارنا، اللہم نور ابصارنا یا نور نور ابصارنا ونور بلادنا، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم انصر المسلمين الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر فلسطينيين المجاهدين، اللهم انصر كشميريين، اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم اهلك أعداءك أعداءهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد